اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم لوگ فقط فتح مکہ ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کے آگے کا واقعہ ہے کہ رسول پاک کا آخری حج اور اس میں آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، ایک تقریر کی تھی جسے عرفات کا تاریخی خطبہ بھی کہا جاتا ہے، آج حجۃ الوداع کا خطبہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج اسی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ جانشاروں کا قافلہ تھا۔ کہیں کہیں آتا کہ 1,40,000۔ اس حج کو لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ، خانہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا۔ کچھ لوگ اس حج کو کہتے ہیں حجۃ البلاغ، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے وہ یہاں انجام کو پہنچ گیا ہے۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی۔ وہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھی۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بھائیوں، میں جو کچھ کہوں غور سے سنو، اسے گرد دے لو، یعنی گانٹھ باندھ لو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہو سکتا اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ یاد رکھو، میری باتوں پر عمل کرو گے تو پھلتے پھولتے رہو گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کی۔ ان وصیتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، جو آج مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ بہت کم تعداد میں مسلمان اللہ کی کتاب اور حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی جان اور مال اور عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا۔ امانت سے مراد خالی پیسہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، جیسے مان لیں کہ کوئی راز کی بات بتائی ہے ہم نے کہ آپ کسی سے نہ کہیے گا، اگر آپ نے کہا کہ ہم نہیں کسی، تو اس کو وہ امانت ہو گئی، آپ اس کو نہیں کہیں گے۔ جو بھی معاہدہ ہو جائے وہ امانت ہے۔ اس طرح جو بھی 2 آدمیوں کے بیچ کے معاملات طے ہو اور اس میں آپ نے خیانت کی، تو اور سب سے بڑی امانت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم لوگ پاس قرآن مجید ہے، کیا ہے؟ ہم کو اس میں خیانت نہیں کرنا۔ خیانت سے مطلب ہے کہ اس کے حساب سے زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ رہی امانت اور خیانت کا معاملہ۔ خوریزی اور سود خوری کے قریب نہ پھٹکنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پر بہت زور دیا، اونچ نیچ اور ذات پات کی ساری زنجیروں کو توڑ کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا، یعنی تقوی رکھنے والا۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری کا معیار نسل و نسب نہیں، صرف تقوی ہے۔ جو آج لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس خاندان کے ہیں تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کہا، میں سب کو پیرے تلوں لڑوتا ہوں۔ اللہ کے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ تقوی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا۔ کسی خاندان، کسی ذات، کسی برادری، چاہے عرب ملک میں پیدا ہو جانا، یہ معنی نہیں رکھتا، صرف تقوی ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ 1 لاکھ زبانیں ایک ساتھ بول اٹھی، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدایا گواہ رہیو۔ تقریر ہو چکی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، جانثاروں کو رب کی طرف سے بشارت بھی سنائی، یعنی وہی نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔
الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے اور سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سواری اتری، یہ سورہ اتری، تب بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کے دو سوتے جاری تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ سورہ نصر ہے۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے تو تم دیکھو لوگ اللہ کے دین میں دل کے دل داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ توبہ بے انتہا قبول کرنے والا ہے۔ یعنی دو آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے وہ رونے لگے، وہ سمجھ گئے کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیتیں سنی تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ اب کام پورا ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بس چند دن کے مہمان ہیں۔ ایک خیال آنا تھا کہ جذبات کا ایک طوفان اٹھا اور آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں نہ روتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی روح کی غذا، ان کے دل کا سکون تھے۔ وہی کیا ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہ تھی، مال کی کوئی وقت نہ تھی، اولاد کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ حجۃ الوداع کے ابھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا، اور اتنا زوردار حملہ کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بیماری شروع میں اس طرح ہوئی کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، اپنے غلام ابو محیبہ کو اٹھایا، فرمایا ابو محیبہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اس وقت جا کر بقیہ والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یعنی جب بقی جو قبرستان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر گھر سے نکلے، قبرستان پہنچے تو فرمایا اے قبر والوں سلامتی ہو تم پر، تمہیں مبارک ہو وہ جگہ جہاں تم پہنچ گئے، تمہاری جگہیں زندہ رہنے والوں کی جگہوں سے بہتر ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں فتنے آ رہے ہیں، اتنے تاریک فتنے جیسے اندھیری رات کے حصے ہیں، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا، اور بعد میں آنے والا ہر فتنہ اپنے پہلے سے آنے والی فتنوں سے بدتر ہوگا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک قبرستان والوں کے لیے دعائیں کی۔ غلام کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو محیہ مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، میں ان کے درمیان ہمیشہ رہوں، پھر جنت میں چلا جاؤں۔ ایک طرف دنیا کے خزانے اور پھر جنت، دوسری طرف اپنی رب کی ملاقات اور جنت۔ میرے ماں باپ پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خزانوں میں رہنا پسند کر لیجئے، یعنی اس غلام نے کہا، بعد میں جنت میں چلے جائیے۔ ابو محیبہ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ دی، نہیں ابو محیبہ میں تو اپنے رب سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محیبہ کو تسلی دی۔ یعنی جب بھی نبی کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا ہے اللہ نے، تو اسی طرح سے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، تو جیسی اس کی اجازت ہو، جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی موقع ملا تھا، تو آپ نے اللہ سے ملنا پسند کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس آ گئے۔ یہ ہجرت کا 11واں سال تھا، بدھ کی رات تھی، ماہ سفر کی آخری تاریخ تھی، یا ربیع الاول کا پہلا ہفتہ تھا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اسی رات کی صبح آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں تھے۔ صبح کو پاک بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا تو وہ درد سر میں مبتلا تھیں اور بے قراری میں کہہ رہی تھیں ہائے میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوبارہ کراہیں ہائے میرا سر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریحی کے انداز میں فرمایا ایسا کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ، خود میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں سلا دوں۔ جوان عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ یہ تھوڑا سا وہ انداز ہے، تفریحی انداز میاں بیوی کے جو ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایک ایک دن ہر بیوی کے ہاں قیام فرماتے یعنی رکتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معمول میں فرق نہ آیا، باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے ہاں تشریف لے جاتے رہے۔ 5 دن تک ایسا ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے کسی ایک کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئیں، پھر قیام کے لیے سب کی مرضی سے حضرت عائشہ رضی اللہ کا گھر طے ہو گیا۔ کمزوری بے انتہا تھی، بے سہارا چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر بڑی دقتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ کے لے آئے۔ درد سر کی شدت سے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، آپ کی بیماری کے پورے 8 دن ہو چکے تھے۔ مسلمان اداس تھے، بے چین اور بے قرار تھے، کیونکہ ان کا محبوب رہنما بستر حلالت پر تھا اور مرض لمحہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیمار نہیں ہوئے تھے، اس لیے اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے 6 سال ہلکا سا بخار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 دن کھانے میں پرہیز کیا اور اس کا اثر جاتا رہا۔ 7ویں سال ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا گوشت کھلا دیا۔ زہر کے اثر سے کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا کے بعد اس کا اثر بھی جاتا رہا۔ زندگی میں صرف یہ 2 واقعات ہوئے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصول کچھ ایسے تھے، ان کا جو بھی خیال رکھے بیماری اس کے قریب نہ آئے۔ کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی، کھا کر اٹھتے جب بھی بھوکے ہوتے، یعنی ایک دم ناک تک نہ کھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیجا، شہد اور 2 باندیاں، ماریا اور سیرین اور ایک طبیب یعنی حکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور باندیوں کو قبول کر لیا اور طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوک کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، اور جب کھاتے بھی ہیں تو بھوک سے ہی کم کھاتے ہیں۔ بھلا ہماری یہاں بیماریاں کا کیسے گزر ہے، یعنی بیماری آئے گی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رکھتے، گندگی اور پھوہڑ پن سے بھی خود نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کا شوق دلاتے۔ فرماتے صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سستی اور بیکاری کو راہ نہ دیتے، ہمیشہ سرگرم مستعد رہتے، کبھی عبادت میں مصروف ہوتے، کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیش اور راحت کے بندے اور خواہشات کے پجاری نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات بھی مسلمان تھی، جتنی بے جا لذتیں مضر دلچسپیاں ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور تھے۔ اب بچپن میں بھی سب سے دور تھے اور اس حالت میں بھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو بھی ان کا خیال رکھے صحت اور تندرستی کے، اس کے پیر چومے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلی ہوئی معلوم نہ ہوئی تو پاک بیویاں بے چین ہو گئیں، مخلص جانثار بے قرار ہو گئے۔ اس بے چینی اور بے قراری کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار پڑے یا زخمی ہوئے تو اپنے لیے صحت کی دعا کرتے، مگر اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحت کی دعا نہیں کی۔ اس کے برق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہوتی وہ سب سفر آخرت کی تمہید ہوتی، یعنی جب بھی آپ بات کرتے آخرت کے بارے میں بات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہو چکا تھا ہمارے اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ مختصر سی آج کی گفتگو تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جو سب سے بڑی نعمت رسول کے ذریعے دی ہے، قرآن، جو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر میں کہی کہ اللہ کتاب اور میری سنت کو تھامے رہنا،
کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی چیز چھوٹ گئی ہے، یا تو چھوڑا دی گئی ہے یا تو چھوٹ گئی ہے، جیسے بھی ہو۔ اب بہت افسوس، جب تک یہ دونوں چیز نہیں پکڑیں گے صحیح راستے پہ نہیں آ پائیں گی۔ اور مسلمانوں کے اندر جو ذات، برادری، اونچ نیچ کا جو یہ بھی بہت برائی ہے مسلمانوں کے اندر، جو دین سے دوری ہے اور لوگوں کو بھی دور کی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب کو اپنے پیرے تلے روکتا ہوں۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑا وہی انسان ہوگا، سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو اللہ کی پرہیزگاری کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، خون خرابہ نہیں کرے گا۔ یہ سب موٹی موٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔